صدر ٹرمپ کی غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے وائٹ ہاؤس میں نیتن سے ملاقات۔ اسرائیل نے ٹرمپ کا 20 نکاتی امن فارمولہ تسلیم کر لیا۔ ملاقات کے بعد ٹرمپ نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، وزیراعظم پاکستان فیلڈ مارشل اعظم منیر نے میرے امن معاہدے کی مکمل حمایت کی۔ معاہدے کے تمام عرب اسلامی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے امن معاہدہ تسلیم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ غزہ معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر بھی اس معاہدے کا حصہ ہوں گے۔ اسرائیل اپنے مغویوں کی فوری واپسی چاہتا ہے۔ حماس کی منظوری پر تمام مغویوں کی رہائی ہوگی۔ انکار پر نیتن یاہو کو میری حمایت حاصل ہوگی۔ ملاقات میں نیتن یاہو نے آزاد فلسطینی ریاست کی مخالفت میں ان کی پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں۔ اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ ایران سے امن معاہدے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ غزہ میں امن خطے میں سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے لازم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے 20 نکات کا خیر مقدم۔ ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ یقین ہے کہ صدر ٹرمپ اس کو حقیقت بنانے کے لیے ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خطے میں پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ناگزیر ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی تعیناتی اہم۔ پنجاب کا اپنا پانی ہے، وہ پنجاب کے عوام کی، پنجاب کے کسانوں کی، پنجاب کے کھیتوں کی امانت ہے۔ اگر میں وہاں پر نہریں نکالنا چاہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کبھی پنجاب نے کہا کہ فلاں صوبہ یہ نہ کرے اور فلاں صوبہ یہ نہ کرے؟ میرا پانی میرا پیسہ، کسی کو کیا تکلیف؟ پنجاب کو مشورہ دینے والے اپنے مشورے پاس رکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اتحادی جماعت پر اور سابق حکومت پر کڑی تنقید۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا، ہر مرض کا علاج BISP نہیں، پنجاب اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ میں نے پانی چوری نہیں کرنا تھا، میں نے نہریں نکالی تو آپ کو مسئلہ ہو گیا۔ آپ سندھ میں کچھ کر کے دکھائیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ کچھ کریں تو صحیح۔ پنجاب میں ترقی اپنے بجٹ سے ہو رہی ہے، ذاتی تنقید سے مسئلہ نہیں۔ پنجاب اور پنجابی پر تنقید کرنے والوں کو چھوڑوں گے نہیں۔ پنجاب اپنے شہروں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ پنجاب کے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا تو IMF کے پاس جا کر شکایتیں لگائیں گی۔ برائے مہربانی پنجاب کے معاملات پر تنقید کرنا بند کریں۔ NFC میں چاروں صوبوں کو ایک جیسے پیسے ملتے ہیں، آپ پیسے کہاں لگاتے ہیں؟ مانگنے والا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے۔ آپ کے پاس ہر چیز کا حل کشکول لے کر کھڑے ہو جانا ہے۔ پچھلی حکومت نے زبان درازی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ہمیں سیاسی طور پر مٹانے والے آج ایک دوسرے کو جوتے دکھا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے۔ شہباز شریف مکہ گئے تو حرم پاک میں ان کو برا بھلا کہا گیا، لیکن آج دیکھو اللہ نے انہیں اور پاک فوج کو حرمین کا محافظ بنا دیا۔ شہباز شریف جہاں جاتے ہیں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لفظی جنگ شدت اختیار کر گئے۔ دونوں اتحادیوں نے آستینے چڑھا لی، ایک دوسرے پر کڑی تنقید۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مریکا وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنقید پر سخت جواب، کہا کہ لیڈر دھمکیاں نہیں دیتے، وہ خدمت اور کارکردگی دکھاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تنقید کے باوجود صبر کا راستہ اختیار کیا، باتوں سے نہیں عملی کام سے قیادت نظر آتی ہے۔ فوری ریلیف BISP کے ذریعے دیا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے شازیہ مری کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ عقل کل بننے کی کوشش مت کریں، ڈکٹیشن بھی آپ دے رہے ہیں اور دھمکیاں بھی، یہ سب نہیں چلے گا۔ جہاں مینڈٹ نہیں وہاں مسجد بنانے کی کوشش نہ کریں۔ بلاول بھٹو دودھ اور شہد کی نہریں سندھ میں بہائیں۔ پنجاب حکومت 12,000 روپے بانٹنے والی سکیم نہیں دے سکتی، ایسے لالی پاپ سندھ کے عوام کو دیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کی شدید ہنگامہ آرائی احتجاج کے بعد اجلاس آج صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن جماعتوں نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر پھینک دیں۔ ایوان میں شدید نعرے بازی، اسپیکر ڈائز کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ اپوزیشن نے اپنی علیحدہ اسمبلی بھی لگا لی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں کہا کہ دہشت گردوں کی حمایت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسپیکر نے بھی ریمارکس دیے کہ دہشت گردوں کے حق میں بات نہیں کرنے دوں گا۔ وار کے حق میں 6-0 کا وار، مودی کے اعصاب پر سوار۔ مودی کی ہٹ درمی، بھارتی کرکٹ ٹیم کو بھاری پڑ گئی۔ سپورٹ میں اسپرٹ کی دھجیاں اڑا دی۔ بھارت ایشیا کپ جیت کر بھی ہار گیا، ٹرافی اٹھانا نصیب نہ ہوا۔ بھارتی ٹیم کا خیالی ٹرافی کے ساتھ ہی فوٹو سیشن۔ مودی سرکار کے اما پر انڈین ٹیم کا صدر ایشین کرکٹ کونسل سے ٹرافی لینے سے انکار۔ محسن نقوی بھی ڈٹ گئے، بھارتی ٹیم کو کسی اور سے بھی ٹرافی نہ لینے دی۔ اسٹیج پر موجود رہے، پاکستانی کھلاڑیوں کو رنر اپ ایوارڈز دیے۔ بھارتی ٹیم کسی اور آفیشل سے بھی ٹرافی وصول نہ
कर सकी। भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने इंफरादी हैसियत में अपने अवार्ड वसूल किए। भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले और ना ही चैंपियन का बोर्ड। भारतीय टीम ने ट्रॉफी और चैंपियन बोर्ड के बगैर ही तस्वीर बनवाई। खिलाड़ी मुंह लटकाए होटल वापस चले गए। भारतीय क़यादत की जानिब से जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का मोदी को करारा जवाब। कहा कि अगर जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तारीख में भारत को पाकिस्तान के हाथों रसवाई और शिकस्त ही मिली। किसी क्रिकेट मैच के नतीजे में ये हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। मोदी से अपने ट्वीट में इस जीत में ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया था। खेल को सियासत ज़दा करने की कोशिश। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी को खरी खरी सुना दी। शिवसेना के रहनुमा आदित्य ठाकरे ने कहा कि खेल है, सियासत नहीं। मोदी के खून में इतनी ही हुब्बुल वतनी थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नहीं उतरना चाहिए था। ये ऊपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा है। सीरीज के आगाज में भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी से मुसाफा किया और तस्वीर भी खिंचवाई। अभी क्या आफत टूट पड़ी कि हाथ तक न मिलाए। मोदी मुल्क की जगह हसाई न कराए। भारतीय अपोजिशन ने भी खेल को जंगी बयानी से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमाओं ने एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर मोदी को आड़े हाथों ले लिया। अतुल पटेल ने सवाल उठाया कि क्या मोदी को खारिजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ है। अगर मैच खेला तो खेल के रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि इसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सकपाल ने कहा कि मोदी हवा हो या पानी हो या खेल, हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देते हैं। मुल्क की वकार का ख्याल रखने के बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खेल में सियासत लाने पर शाहिद अफरीदी का मोदी को करारा जवाब। भारतीय तैयारों की तबाही याद करा दी। कहा कि हमने हमेशा जंग को खेल से दूर रखते हुए क्रिकेट खेली। दुनिया ने देखा कि जब जंग स्कोर बोर्ड पर 7-0 थी, मोदी की हरदर्मी ने खेल को भी सियासत ज़दा कर दिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव भी मोदी सरकार से नाला। पाक भारत ताल्लुकात और क्रिकेट के जरिए दोस्ती के फरोग पर जोर देते हुए कहा कि दोनों मालिक पड़ोसी हैं। ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुकालमा और बातचीत ही वाहिद रास्ता है। खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। हाथ मिलाना कोई बड़ा मसला नहीं, ये एक नया तरीका है। मोदी की इन हरकतों से हर बदनामी हमारे गले पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर मुअत्तल। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अफ्रीकन के नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस जमाल खान मदखिल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। हमारे पास केस सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म की हद तक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाया गया है। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि एतराजात के बावजूद रिट पिटीशन पर नंबर कैसे लग गया, इस सवाल पर अफ्रीकन के वकला तैयारी करके आए। मजीद समाअत आज तक मुलतवी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के रोस्टर में शामिल कर लिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के आज के सिंगल और डिवीजन बेंच केसेस की काज लिस्ट जारी। जस्टिस तारिक जहांगीरी का जस्टिस समर रिफत इम्तियाज के साथ डिवीजन बेंच बहाल। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील की नैब के तफ्तीशी ऑफिसर मोहसिन हारून पर जीरा जारी। वकील सफाई 1 अक्टूबर को नैब के तफ्तीशी ऑफिसर पर मजीद जीरा करेंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में 8 घंटे तक जारी रही। कमरा अदालत में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने के बायस समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आला अली गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 2.5 घंटे तवील मुलाकात। वज़ीर-ए-आला मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू के बगैर चले गए। मुलाकात में अली मीन की बानी चेयरमैन को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस से मुतालिक मसाइल और सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बानी पीटीआई ने पार्टी पॉलिसियों, अवामी रिलीफ के इकदाम और तंजीमी मामलात पर रहनुमाई दी। वकील के पेश होने पर ऑडियो लीक केस में वज़ीर-ए-आला अली मीन के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। डिस्ट्रिक्ट के सेशन को इस्लामाबाद का आइंदा समाअत पर मुलजिम को पेश होने का हुक्म। IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के हुसूल के मिशन में अहम पेशरफ्त। आलमी मालियाती इदारे का ग्रेड 17 से 22 के सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स के असासे डिक्लेयर करने पर जोर। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट फौरी जारी करने की हिदायत। वजारत खजाना ने 1 दिन में रिपोर्ट जारी करने की यकीन दहानी करा दी। IMF ने रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान भी मांग लिया। जायजा मिशन के अदलिया में शफाफियत और कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने पर जोर। हुकूमती इदारों के कानून में तरामीम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी इदारों की इस्तेदादी कार और सर्विस डिलीवरी में बेहतरी का भी मुतालबा।
بانی پی ٹی آئی کے بڑے فیصلے اپنی ہی پارٹی پادوں میں اعتماد کر دیا. پارلیمانی کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق بانی تحریک انصاف نے سیاسی فیصلوں کا اختیار پی ٹی آئی قیادت سے لے لیا. پی ٹی آئی قیادت کوئی بھی فیصلہ پارلیمانی پارٹی میں کرے اور محمود خان چکزئی کو رپورٹ کرے. جیل سے باہر اپنا سیاسی نمائندہ محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو مقرر کر دیا. کوئی بھی احتجاجی تحریک پی ٹی آئی نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئین لیڈ کرے گی. بانی نے سلیمان اکرم راجہ کو علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان چکزئی سے بھی ملنے کی ہدایت کر دی ہے. پارلیمانی پارٹی میں جنید اکبر ایک دفعہ پھر سلیمان اکرم راجہ پر برس پڑے. کہا جو لوگ اڈیالہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں وہ اپنی تعریفیں اور ہماری شکایتیں لگاتے ہیں. نثار جٹ نے بھی پارلیمانی کمیٹی میں پارٹی قیادت کے خلاف سخت تقریر کی. پی ٹی آئی کا آج اڈیالہ جیل کے باہر عوامی اسمبلی لگانے کا فیصلہ. تمام اراکین قومی صوبائی اسمبلی اور سینٹ کو عوامی اسمبلی میں شرکت کی ہدایت. قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کیوں نہیں چھوڑی؟ پی ٹی آئی نے سینیٹرز کو شوکات نوٹس جاری کر دیا. سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور فیصل سلیم رحمان کو شوکات جاری. سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر نے شوکات جاری کیے. سینیٹر فیصل سلیم سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ اور سینیٹر سیف اللہ ابڑو اکنامک افیئر کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. دونوں سینیٹرز نے پارٹی احکامات کے باعث تاحال چیئرمین شپ سے استعفیٰ نہیں دیا. نوٹس میں کہا گیا کہ بتایا جائے کہ پارٹی احکامات کے باوجود استعفیٰ نہ دینے کی کیا وجوہات ہیں. اگر آپ نے پارٹی کو جواب نہ دیا تو یک طرفہ کارروائی ہوگی. مریم نواز آنے والے وقت میں وزیر اعظم بنیں گی. نون لیگ ہر دور میں عوامی خدمت کرتی رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہر شعبے میں کارکردگی کا لوہا منوا لیا. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں الیکٹرک بسوں کے افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا کہ مریم نواز کی کارکردگی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. پنجاب کی ترقی دیکھ کر یہ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے سیاست کے لیے قربانیاں دی, جیلیں کاٹیں. پی ٹی آئی دور حکومت میں لوگوں کا استحصال کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز اس لیے وزیر اعلیٰ بنی کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے. مریم نواز میرٹ پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں. تنقید کرنے والوں کو مریم نواز کے منصوبوں تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے گی. احتجاج پر کسی کا اختلاف نہیں. احتجاج ہر صورت ہونا چاہیے. مذاکرات کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا. سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی پروگرام تجزیہ میں گفتگو. کہا کہ ہر بار احتجاجی موڈ میں کوئی نہ کوئی مذاکرات کی خبر پھیلا دیتا ہے. ایسی باتوں سے کارکنوں میں بدگمانی پھیلتی ہے. تحریک تحفظ آئین کی قیادت میں غیر حاضری کو غلط رنگ نہ دیا جائے. بانی کے پیغامات پر علیہ عمل طے کرنے کے لیے قیادت بات چیت چاہتی ہے. بانی سے ملاقات نہ ہونے پر ابہام تھا, آج ملاقات سے وضاحت ہو گئی. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا کہ وفاقی حکومت کا منفی رویہ مذاکرات میں رکاوٹ ہے. بانی پی ٹی آئی ہمیشہ سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. مقصد پر سمجھوتا کے بغیر بات چیت ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کو دہشت گردوں کا دوست کہنا بیوقوفانہ الزام ہے.